الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه أحمد والترمذي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کا ایک روزہ توڑا بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی رخصت کے، اگرچہ وہ ساری زندگی روزے رکھے قضائی کرے تو ساری زندگی اگر وہ روزے رکھے تو اس نے اس روزے کے ادائیگی قضائیگی نہیں کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں روزے کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ ایک انسان رمضان مبارک کا روزہ جان بوجھ کر افطار کر دے تو ساری زندگی نفلی روزے رکھے تب بھی اس روزے کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو انسان روزہ جان بوجھ کر توڑ دے، کفارہ اگر ہے تو 2 مہینے روزے، اگر کفارہ نہیں صرف قضا ہے اس کے ذمہ تو قضائیگی کرے گا، لیکن بعد میں رمضان کے علاوہ قضائیگی کرے گا، قضائیگی تو ہو جائے گی، لیکن جو رمضان المبارک کی برکات ہے، جو مہینہ ہے، جو اوقات ہے، وہ اس کو برکت حاصل نہیں ہوگی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیام الا الصوم وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر۔ راہ دارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ نہیں ہے اس کے روزے کا کوئی فائدہ سوائے پیاس کے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں کہ نہیں ہے ان کے قیام کا کوئی فائدہ سوائے جگراتا کے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے روزے کے انقلاب کی طرف اشارہ کیا۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کی جو ہے نا اس کے جو احکامات اس پر عمل نہیں کرتے، چغل خوری کرتے، غیبت کرتے ہیں، اور انسان جو ہے نا اس کی جو ہے نا جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، تو اس روزے کی جو ظاہری انقلاب تھے اور باطنی انقلاب تھے وہ اس نے حاصل نہیں کیا، تو ایسے صرف پیاسا ہونے کا کوئی اس کو فائدہ، صرف پیاسا ہی ہے اور کوئی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ رات کو یا اس میں یہ بھی ہے کہ انسان روزہ صحیح نیت سے نہ رکھے اور روزہ جو ہے نا اچھی طریقے سے نہ رکھے تو پھر صرف پیاسا ہی رہ رہا ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یا رات کو قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں، رات کو بیداری کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلاوا کے لیے بتاتا ہے یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، تو اس کا صرف جگراتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم والحاجم والقيء والاحتلام۔ ابو سعید خدری رواه الترمذی، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسے ہیں کہ روزہ دار کے روزوں کو نہیں توڑتا۔ نمبر 1 پچنے لگوانا، حجامہ جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 والخی، الٹیاں کرنا، اگر الٹیاں کر لیے اور کچھ اندر واپس نہیں گیا تو اس سے روزے کو فرق نہیں پڑتا۔ والاحتلام، نمبر 3 احتلام، انسان سوئے ہوئے ہے اور اٹھا جب دیکھا کہ شیطان نے اس کو دھوکہ دیا تھا، اس پر غسل واجب ہو گیا تھا، فرض ہو گیا، تو یہ احتلام ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وعن عطاء قال ان مزمز ثم افرغ ما فيه من الماء لا يصير ان يزدجر ريقه وما بقي من فيه ولا ينزع العلق فان ازداد ريق العلق لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه۔ رواه البخاری فی ترجمہ۔ عطا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مزمزہ کرتا ہے، منہ کے اندر پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، پھر اس پانی جو منہ کے اندر پانی ہوتے ہیں اس کو انڈیل دیتے ہیں تو اس کو نقصان نہیں کرتا کہ وہ تھوک نگل دے جو باقی اس کے منہ کے اندر ہے۔ یعنی انسان نے منہ کے اندر پانی ڈال دیا اور ٹھنڈک حاصل ہو گیا اور وہ پانی پھر اس نے بعد میں گرا دیا، اب کچھ وقت کے بعد یا اسی وقت وہ انسان تھوک نگل دے، تھوک اپنا، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کو روزے کے فرق نہیں آتے۔ بعض بھائی بھی قسم کو تھوکتے ہیں، ہر وقت تھوکتے تو انسان کو پھر وہم کی بیماری ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ تھوک بھی جو ہے نا روزہ توڑتا نہیں، یہ تھوک روزہ نہیں توڑتا۔ دوسرا جو اس حدیث کے اندر یہ بخاری کی تراجم الباب میں اس کو ذکر کیا جاتا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ولا يضيع العلق اور ولا ينزع العلق، علق کہتے ہیں مستلقی رومی، اس کو نہ چبائے، اگر نگل لیا مستلقی رومی کی تھوک کو تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس سے منع کیا گیا۔
مستلقی رومی کہتے ہیں دیار کا درخت ہوتا ہے اور اس کے نیچے کچھ آپ نے دیہات میں دیکھا وہ کچھ چیز ہوتے ہے جیسے وہ چڑ ہوتے ہیں، چڑ کی طرح چیز ہوتا ہے، یہ پاکستانی کے پاس ملتا ہے، اس کو مستلقی رومی کہتے ہیں۔ دیہات میں عموماً آپ لیتے ہوں گے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، چباتے ہیں۔ جب چباتے وہ دانتوں کو بھی مضبوط کرتے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبودار اس کی قسم کے آخر میں خوشبو بھی ہوتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ جاتے ہیں۔ جب منہ میں وہ چباتے پھر وہ لمبا بھی کر سکتے اس کو، جیسے چنگم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی انسان نے مستلقی کو چبا لیا، اب اس کے بعد تھوک نکل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا؟ عطا فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس سے منع کیا گیا، اس کو جو ہے نا نہیں چبانا چاہیے۔ اس کو پشتوں میں لاک کہتے ہیں، لاک، یہ پھر سالم کے پاس ملتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے نا اس سے منع کیا گیا۔ البتہ اگر کسی نے اس طرح نکل گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ چبانا نہیں چاہیے۔ اس طرح ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض چیزیں جیسے جو ہے نا ہر کسی کو عادت ہوتی ہے بس ہر چیز میں عمل ڈالتے، بس منہ پہ لگا کے چھک لیتے، اس سے جو ہے نا روزہ مکروہ ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، صلى الله تعالى على خير خلقه